السلام علیکم ڈیئر ٹیچرس اینڈ پیرنٹس، ہوپ یو آر آل فائن انشاءاللہ۔ آج میں آپ سے بات کروں گی کہ ایک ٹیچر کی بچوں کی زندگی میں، بچوں کی لائف میں کیا ویلیو ہوتی ہے، کیا امپورٹنس ہوتی ہے، اور کس طرح بچوں کی پرسنالٹی پہ ایک ٹیچر کا جو رول ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، بیہیویئر ہے، وہ کس طرح بچوں کی پرسنالٹی کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس سلسلے میں پہلے آپ کے سامنے سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ رکھوں گی جو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑا بزرگی والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ الگ کی یہ ابتدائی 5 آیات لے کر نازل ہوئے، اور آپ خود دیکھیں ان 5 آیات کا ترجمہ مفہوم سارا فرسٹ سے لے کے 5 ورس تک، اس کا تمام کا مفہوم اور ترجمہ جو ہے وہ ایجوکیشن اور ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، یعنی جو بھی ہے آپ کے جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اپنے رب کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی یہ ایبلٹی دی، اتنی قابلیت دی کہ آپ پڑھیں، اور پھر یہ کہ آپ کا رب بڑا مہربان ہے جو آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے، جو آپ کو سکھا رہا ہے، تو اپنے اس رب کے نام سے پڑھیں جو بہت بزرگی والا ہے، بہت مہربان ہے آپ پر، اور جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اور جو بھی علم ہے آپ نے دوسروں تک میسج کنوے کرنا ہے، جو بھی علم آپ نے پہنچانا ہے دوسروں تک، جو بھی آپ نے دوسروں کو سکھانا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ قلم ہے۔ قلم کے ذریعے ہم علم سکھانا ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد یہ کہ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا ہے جس کے بارے میں وہ پہلے نہیں جانتا تھا، یعنی حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا تھا، اچھائی اور برائی کو نہیں پرکھ سکتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہ وہ آگے میسج کنوے کرے، وہ آگے دوسرے انسانوں کو سکھائے۔ تو وہ انسان کون تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا؟ وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود انہوں نے کہا ہے، ان کی حدیث ہے کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب سکھانے والے کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ ان کو ایز اے ٹیچر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر بہترین انداز ان کا تھا سکھانے کا۔ انہوں نے بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو جو بھی ان کو ملتا تھا انہوں نے بہترین انداز میں سکھایا۔ بہترین انداز یہ کہ انہوں نے بڑی شفقت سے، محبت سے، پیار سے سکھایا۔ کبھی انہوں نے ان کی زندگی کو پڑھیں، کبھی انہوں نے سختی نہیں برتی، کبھی انہوں نے برا بھلا نہیں کہا، کبھی انہوں نے ان کا جو بیہیویئر، جو ان کا ری ایکشن تھا وہ کبھی ورس بدترین نہیں ہوا۔ آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، وہ بہترین انداز میں انہوں نے ایز اے ٹیچر جو ہے وہ اپنا اللہ تعالیٰ کا جو میسیج ہے وہ آگے انہوں نے کنوے کیا، بڑے معتدل انداز میں انہوں نے اس کو پیش کیا۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک جامع ترمذی کی روایت ہے وہ شیئر کروں گی، کہ جس میں خود اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اس کی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ یعنی اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ آپ غور کریں کہ اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو دوسروں کو بھلائی سکھاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا رتبہ ہے ٹیچر کا، جو سکھانے والا ہے اس کا، کس قدر اس کا یہ اجر و ثواب والا کام ہے، کہ اگر وہ اس نیت سے دوسروں کو سکھاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے اور اس کی تمام مخلوقات اس شخص کے لیے دعائے خیر کریں گی، تو یہ کتنا نیکی کا کام ہے، کتنا بہترین کام ہے، کتنا اس پہ اجر و ثواب ہے۔ تو اس نیت سے جو سکھاتے ہیں وہ بہترین اپنا جو کام ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کی مثال میں اس طرح سے بھی دیتی ہوں، ہماری جو کامن مثال ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، کہ جو بچے ہیں وہ بالکل، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اگر کسی ٹیچر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بالکل بلینک ہوتے ہیں، ان کا دل صاف ہوتا ہے، ان کا دماغ بالکل کورا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ جو کچھ تحریر کریں گے، جو آپ سکھائیں گے وہی اس پہ نقش ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ اس کو اچھے انداز میں پڑھائیں گے، اچھے انداز سے سکھائیں گے، اچھے اور بہترین طریقہ اس کے ساتھ اپنائیں گے، اپنا بیہیویئر، اپنا ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ بہت ہی سافٹ رکھیں گے، تو وہ ہیرا بنتا چلا جائے گا، آپ اس کو ہیرا بنا دیں گے۔
لیکن اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ورس ہوگا، سختی ہوگی، یا آپ اس کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کریں گے تو وہ پتھر بنتا جائے گا، اور پھر ایک دور آئے گا کہ وہ اس کو ٹیچر سے ہی نفرت ہو جائے گی، وہ ٹیچنگ سے ہی دور بھاگے گا، وہ سیکھنے سے ہی دور بھاگے گا۔ تو یہ سب ہوتا ہے کہ آپ کا انداز کیسا ہے سکھانے کا۔ کچھ بھی ہو، آپ نے چاہے ایک چھوٹی سی بات سکھانی ہے، چاہے آپ نے بہت بڑا لیکچر دینا ہے، سب سے پہلے یہ کہ آپ کا انداز بہترین ہونا چاہیے، آپ کا بیہیویئر، آپ کا ایٹیٹیوڈ اپیلنگ ہونا چاہیے بچوں کے لیے، کہ وہ بچے آٹومیٹیکلی آپ کی طرف انوالو ہوں سیکھنے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ کچھ ٹیچر جو ہیں وہ یہ اس لیے بھی وہ بہترین انداز میں یا شیئر نہیں کرتے اپنے وہ دوسروں کے ساتھ، کہ وہ کس طرح سے کس کس ٹرکس کو وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح کے میتھڈ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو سکھانے کے لیے اگر وہ اپنی جو چیزیں ہیں، جو اپنے میتھڈ ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، تو ان کو یہ بھی ہوتا ہے تھوڑا سا کہ کہیں ہم شیئر کریں گے ہماری جو ٹرکس ہیں جو ہم یوز کریں، جو ہمارا میتھڈ ہے، وہ اگر دوسروں کو پتہ چل جائے گا تو ہمارا میتھڈ تو شو آؤٹ ہو جائے گا، تو ہماری اس انداز میں ویلیو نہیں رہے گی، یا ہماری جو ٹرکس ہیں، جو میتھڈ ہیں، وہ اس طرح سے وہ پرفارم نہیں کر پائیں گے، وہ اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوں گے اگر ہم نے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیا۔ تو یہ بہت ہی بھیانک اور ربش خیال ہے، ربش تھاٹس ہیں جو ٹیچر اس طرح سے رکھتے ہیں، یعنی ایکچولی وہ ٹیچر ہیں ہی نہیں ہیں، انہوں نے صرف ٹیچر کا ٹیگ لگایا ہوا ہے۔ جو اصل میں ایکچوئل ٹیچر ہیں وہ اپنی جو بھی ان کے پاس نالج ہوتا ہے وہ کنوے کرتے ہیں، وہ شیئر کرتے ہیں کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، دوسرے اس سے اگر یہی دیکھیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یعنی دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ٹاپ پرسنالٹی ہے، جو خود وہ ان کا یہ قول ہے، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ کہ یہ دیکھیں کہ ٹیچر کا کتنا بڑا معیار ہے، کتنا اعلیٰ رتبہ ہے ٹیچر کا، کہ آپ جس کو ایک حرف بھی سکھا رہے ہیں تو وہ آپ نے اس کو غلام بنا لیا۔ غلام بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں اس کو سرونٹ رکھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو غلام بنا لیا، یعنی وہ آپ کو obey کرنے لگ گیا ہے، آپ کی باتوں کو ایکسیپٹ کرنے لگ گیا ہے، آپ کو فالو کرنے لگ گیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو ٹیچر اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ٹیچنگ میتھڈ ہیں یا جو ٹرکس ہیں وہ ہم نے دوسروں کے ساتھ شیئر کر لی تو ہماری تو اتنی ویلیو یا امپورٹنس ہی نہیں رہ جائے گی ہماری ٹیچنگ کی، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ جتنا شیئر کریں گے نالج کو، جتنا شیئر کیا جائے، جتنا بانٹا جائے، وہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی آپ دوسروں کے ساتھ جتنا شیئر کریں گے آپ کا جو نالج ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جو آپ شیئر کریں گے اس کو سمجھ آ جائے گی سننے والے کو، وہ اس کو مزید آگے شیئر کرتا جائے گا، تو وہ پھر آگے مزید ٹرانسفر ہوگا۔ تو دیکھیں کہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ کے شیئر کیا ہوا جو نالج ہے، آپ کے بتائے گئے میتھڈ کو جتنا آگے شیئر کیا جائے گا تو وہ کتنے لوگوں تک پہنچے گا، اور کس قدر ثواب جو ہے وہ آپ کو پہنچتا رہے گا، وہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنتا جائے گا۔ تو ایز اے ٹیچر ہمیں جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، جو نالج ہمارے پاس ہے، ہمیں اس کو کنوے کرنا چاہیے، جس کے پاس بھی جو نالج ہے وہ کنوے کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نالج جو ہے بانٹنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ ایک ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے، یعنی جو اس کے پاس علم ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ تو دیکھیں یہ کتنی بہترین حدیث ہے، کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ انسان کے پاس جو علم ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو سکھائے تو وہ اس کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ یعنی انسان سوچتا ہے کہ میں نے صدقہ کرنا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا میں کسی کے لیے کچھ باہر جا کے کر نہیں سکتا، یا کوئی اور میں باہر جا کے میں کچھ بانٹ نہیں سکتا، تو ایک انسان کے لیے جس کے پاس علم موجود ہے، اگر وہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی سے وہ شیئر کرتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، اس کے ساتھ بانٹتا ہے، تو دیکھیں کہ وہ اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اس کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ کس قدر علم کو خود سیکھنا اور اس کو پھر دوسروں کو سکھانا اور شیئرنگ کرنا، اس کو کنوے کرنا، ٹرانسفر کرنا
کس قدر یہ بہترین کام ہے جو بہت سے لوگ سر انجام دے رہے ہیں. بہت سے میں نے خود جن ٹیچر سے سیکھا ہے یا جن ٹیچرز نے مجھے سکھایا ہے بہترین انداز میں انہوں نے مجھے سکھایا ہے. اور جب ان کی باتیں میں آگے ان سے سیکھی ہوئی باتیں جب میں آگے ٹرانسفر کرتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ ان کے سکھائے ہوئے کام کو کس طرح میں آگے کچھ حد تک سکھانے میں کامیاب ہو رہی ہوں. تو انسان کے لیے جو انسان سکھاتا جاتا ہے وہ اس کے لیے بہترین صدقہ ہے. تو جو میرے ٹیچرز ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے ان کو کس قدر اجر و ثواب مل رہا ہوگا. تو یہ بہترین صدقہ ان کی طرف سے ہے. تھینک یو سو مچ.